الحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ فتح، سورت نمبر 48 ہے، اس کی 17 آیتیں ہو گئی. بڑے پیارے مضامین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. شان صحابہ بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 18 سے رب کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ، بے شک اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، عن المؤمنین، پیارے نبی کے سچے غلاموں سے، صحابہ. یہ صحیح مصداق مومن. ایک ہم بھی مومنین ہیں کہ برائے نام، اور وہ بھی ایسے مومنین تھی جن کی کیا ہے شان، جو معیار ہے ایمان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے. کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ اس پیڑ کے کیکر ببول کے درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقام لینے پر. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا تمہارے دلوں میں کیا تھی. کوئی کدورت نہ تھی، کوئی کمزوری نہ تھی. اسی تمنا پر تھے کہ رسول اللہ کے سچے غلام اگر انہوں نے شہید کیا تو ہم پھر زندہ کائے کے لیے. رب جانتا تمہارے دلوں میں جو جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ بس اجازت دیجیے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ، اطمینان، سکون اتارا ان پر، صحابہ پر. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا. یہاں دیکھیے یہ نقطہ یاد رکھیں. ارکان اسلام 5 ہیں. کہتے ہیں کلمہ طیبہ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور صوم رمضان ہے. تو یہاں 5 حوالے تو میں دیتا ہوں کہ پیارے صحابہ کی شان کیا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 مرتبہ رب نے اس قرآن میں اعلان کیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے. اور پھر بھی کوئی ملعون کہہ دے کہ صحابہ ایسے، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جس کے لیے دیکھیں دین کو کمپلیٹ کرنا تھا. بعض واقعات ایسے تھے جس سے منافقینوں اور مخلصینوں کو جانچا گیا کہ اب جو پکے ہیں وہ کہتے ہیں ارے اس میں بھی تو ہمارے لیے تعلیم تھی، دین کو معیار ایمان تھا نا. بعض واقعات اس طرح پیش آئے جو بظاہر منافق ڈگمگا گئے. انبیاء علیہ السلام نے ایسے واقعات پیش کیے، قربانیاں دی تاکہ دین کمپلیٹ ہو جائے، عملی میدان میں عملی جامہ پہنایا دین کو. تو دیکھیں سب سے پہلے سورہ مائدہ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 119 میں رب کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں صحابہ کی شان بیان کی. پھر اللہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ لہم وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہے اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہے، اللہ کا گروہ ہے، اور سنو اللہ کا گروہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ اور پھر سورہ بینہ سورہ نمبر 98 میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ ہر اس کے لیے سب کو شامل کیا۔ سب سے پہلے مصداق اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام ہیں، اور یہاں پانچویں جگہ یہاں پہ لقد رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم، لقد رضی اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، کون؟ صحابہ۔ تو اللہ بار بار کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ یہ میرے ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے سچے غلاموں کا حضور کے غلامی کے لیے کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ اطمینان اتارا، اس طرح کہ نہ انہیں کفار مکہ کا خوف رہا، نہ خرابی خاتمے کا اندیشہ۔ جب رب نے بازو پکڑ لیا تو پھر وہ کیسے گر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے انہیں تھام لیا پھر وہ کیسے گرتے؟ آئندہ فسق و فجور کا اندیشہ، وہ ہمیشہ کے لیے متقی اور مومن ہو چکے۔ قرآن پاک نے ان کے صداقت کی گواہی دی اور دنیا والوں کو کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے دنیا والو، اگر پیارے نبی کے غلام جیسے کردار ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے، ارے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو فرمایا اور انہیں آنے والی ایک فتح انعام دے دیا، یعنی فتح خیبر جو صلح حدیبیہ کے 6 ماہ یا 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد 7 ہجری میں، 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوا، اور 7ویں میں یہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد ذی قعدہ ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نیا سال شروع ہوتا ہے قمری۔ دونوں اسلامی وہ ہیں سال ہے، قمری بھی اسلامی ہے اور شمسی بھی۔ وہ بعض وہ کہتے ہیں نہیں وہ انگریزوں کے ہمارے، ارے بھائی مطالعہ تو کر، اتنا تو کر یار۔ زیادہ تر وہ حساب کتاب اسی پر ہے۔ میرے بیٹے نے جواب دیا، ایک نے وہ لگا ہوا تھا نا، بولا ہمارا سال وہ تھا، وہ یہ ہمارے، بولے یار میں نے لکھا یار کتنا، کبھی درس میں بھی بیٹھ لیا کرو، ہاں کہ یہ تو سیکھ لو کہ یہ سورج کے حساب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور چاند کا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ سورج والا جو ہے یہ ان کا ہے اور یہ چاند والا ہمارا ہے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، خودونا جن کو یہ لے رہے ہیں، یعنی بغیر تکلیف و مشقت کے، جیسا کہ خیبر میں ہوا۔ رب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ تو اسے چند مسئلے معلوم، ایک یہ کہ جس سے دنیاوی انعام یعنی خیبر کی غنیمتیں تمام حدیبیہ والوں کو دی گئی، ایسی ہی آخرت کی بشارتیں بھی ان سب کے لیے ہیں، کیونکہ ان سے یہ دونوں وعدے کیے گئے تھے، ایک تو یہاں دے دیا یہ انعام، دوسرے کی علامت ہے، اور ایک وہاں ملے گا۔ اللہم ارزقنا علم وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی فعل۔ یہ صلح حدیبیہ جو اب بظاہر صحابہ بڑے پریشان، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبینہ کہہ دیا کہ تم صبر کرو، یہ سب جالوں میں پھنس رہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سارے غنیمتوں کا۔ خیال ہے کہ رب نے تو ان غنیمتوں کو کثیر فرمایا، بہت سارا فرمایا، اور دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ متاع قلیل، دنیا قلیل ہے، تھوڑی ہے، لیکن انہیں کہا کہ تمہیں بہت ساری غنیمتیں عطا کی، کیونکہ وہ غنیمت انعام تھا جو اللہ نے دیا، وہ انعام تھا۔ انعام تھوڑا بھی بہت ہے، جیسے شاہی تمغہ یا غنیمتیں محض دنیا نہ تھی بلکہ دین سے ملحق تھی، لہذا کثیر جسے صفر سے صفر اکیلا تو نہیں ہے، ان سے اگر عدد مل جائے تو دگنا چگنا پھر بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا، اس لیے بہت تھا۔ تاخذونہا، تم انہیں لے رہے ہو، فعجل لکم ہذہ، تم یہ اللہ نے جلد عطا کر دیا، اور آخرت تو ہے ہی اللہ مسلمانوں کے لیے۔ پھر شان صحابہ ہے،
جب مسلمان خیبر کے جہاد میں گئے تو خیبر والوں کے حلیف بنی اسد و غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینے پر حملہ کر کے ان کے گھر بار لوٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت نہ ہوئی۔ اس آیت میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھ تم سے روکے، تمہیں تکلیف نہ دے سکے، یا خود خیبر والوں کے دل میں رعب ڈال دیا کہ باوجود طاقت و ہزار افرادوں کے وہ بھاگے اور قلعوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں کا رعب اتنا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے اتنا رعب دیا کہ میلوں کے فاصلے پر بھی دشمن سنتا تو وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، یعنی یہ غنیمت ہے تا قیامت صحابہ کے سچے عادل ہونے کی دلیل ہو کہ جیسے یہ غنیمتیں سارے حدیبیہ والوں کو ملی ایسے ہی جنت ان سب کو ملے گی، صرف 4-5 کو نہیں، جیسا کہ روافظ نے سمجھا۔ روافظ کہتے ہیں کہ بیت الرضوان والوں میں صرف 5 یا 4 صحابہ مومن تھے، باقی منافق تھے، تو چاہیے تھا کہ خیبر میں صرف 4-5 ہی ہو جاتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہے، خوشخبری انہیں سنا دی کہ اللہ ان سے سب سے اللہ راضی ہے، ایک کے نہیں فرما، اللہ سب سے راضی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں 4-5 سے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب کس کی مانو گے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور دنیا کے بدعتی اور یہ دین متین سے ہٹ کر جس کو اللہ گمراہ کرے، جو میرے نبی کے صحابہ کے عیب تلاش کرے وہ ہدایت کیسے پائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی سے جن کے نسبت ہو جائے، وہ اہل بیت اعظام ہو یا صحابہ کرام ہو، یہ شان اہل سنت ہے، کہ کسی کے بعد میں نہ زبان دراز کرتے اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ ان کی تعریفیں اتنی ہیں، ان کی تعریفیں کر کر اپنا بیڑا پار کرتے ہیں۔ ان کی تعریفیں کرنا سعادت مندی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ایک نشانی ہو وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، پھر رب فرماتے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، جس کو اللہ سیدھے راستے پر چلائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ رب، وَيَهْدِي یہ فعل ہے، کو ہوا ضمیر اللہ اس کا فاعل ہے، کم مفعول بھی ہے، کہ تمہیں اللہ سیدھا راستہ چلائے۔ صحابہ کو اللہ نے سیدھا راستہ چلایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے، ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا۔ جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور انعام کامیابی جو تمہارے قابو میں نہ تھی۔ فتح مکہ یا فارس و روم کی فتوحات جو عہد فاروقی میں مسلمانوں کو نصیب ہوئی، یعنی یہ مزید اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں اور فتوحات عطا کرے گا، یہ شان صحابہ ہے، جو اس وقت مسلمانوں کی ظاہری حالت کے لحاظ سے وہم و خیال سے بالاتر تھی۔ یہ آیت خلافت فاروقی حقانیت کی کھلی دلیل ہے۔ سے معلوم ہوا کہ عہد فاروقی کی شاندار فتوحات رب کے فضل و کرم سے ہوئی، ورنہ مسلمان خود بظاہر کمزور تھے، ان میں نہ افرادی قوت تھی، نہ مالی قوت اور نہ ٹیکنالوجی کی قوت تھی، لیکن اللہ کے ذات پر ایسے بھروسہ تھا۔ کہتے ہیں جو کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ٹیکنالوجی اور افرادی قوت پر تو غیر تھا، وہ کرتے بھروسہ۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہ سکھایا کہ کبھی کسی چیز پر اعتماد نہ کرنا، اعتماد کرنا ہے تو رب نے فرمایا مجھ پر کرنا، اور جب مجھ پر اعتماد کرو گے، سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2-3 میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے اب کہتے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں، میں کافی ہوں۔ اب مسلمان کو تعقید ہے اللہ قدرت والا کن پہ، پھر کیوں گھبراتا ہے؟ پھر اللہ کے ذات پر کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدرت میں دی دی۔ احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں قبضہ کیا، یعنی
مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ دیتا رہا کہ صرف قدم بڑھا بس، باقی وہ دشمن خود بھاگتے گئے۔ فتح مکہ میں آئے تو کیا حالت ہوئی، جہاں بھی گئے سامنے کیا تعداد ہے، اور جب یہ جاتے ان کے حواس کام چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑتے، اسی صلح حدیبیہ کے جہاں بیعت رضوان ہوا، بیعت رضوان اللہ کی راضی ہونے کی بیعت، دیکھ رضوان، بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ ارے اس مقام پہ آنا اور اس نے دلیری کرنا، یہ بیعت اللہ کی رضامندی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو 1400 صحابہ سب کے سب وہ تھے جن کی شان ہمارے پاس وہ زبانیں نہیں کہ بیان کر سکے۔ بیعت رضوان، رضوان کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو یہ اگر تم سے لڑتے تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، تم سے لڑنے والے نہیں ہیں، یعنی مکہ والے، خیبر والے اور بنو اسد و غطفان نے آپ سے لڑنے کی ہمت نہ کی۔ اگر یہ ہمت کرتے بھی اور تمہارے مقابلے میں آتے تو مارے جاتے اور فتح تمہاری ہی ہوتی۔ خیبر میں حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا وہ اس کی روشن دلیل ہے، اور اس فتح کا پورا واقعہ آپ بار بار سنتے ہیں۔ تو اللہ والے رسول اللہ کے تو ایک غلام اتنا طاقتور تھا، تو جب وہ جم کے، جب یہ بڑے ان کو اپنے اوپر ناز تھا نا، پہلے جنگ جب ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ جنگ بدر میں کہ یہ شان صحابہ ہے، پھر سب مل کر جب جنگ احزاب میں آتے پھر وہاں جو شکست ہوئی، اب ان کا ایسا ایسا پتہ چلا کہ بھائی ہم کن سے ٹکر لے رہے ہیں۔ ثم لا یجدون، پھر وہ نہ پاتے ولیاً، نہ کوئی حمایت، ولا نصیرا، نہ مددگار۔ اگر اللہ کے نبی کے غلاموں سے انگڑائی لیتے، ان سے ٹکر لیتے تو یہ دنیا میں نشان عبرت بن جاتے۔ تو یہ نظارے تا قیامت آنے والوں کے لیے دکھا دیے۔ سنت اللہ التی، اللہ کا دستور ہے، قد خلت من قبل، کے پہلے چلا آتا ہے، کہ وہاں سے جہاں سے اللہ والوں دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امت جب بھی میدان میں کوئی اترا تو کبھی اس کے سامنے کافر نہ ٹھہرا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ تن تنہا کتنے طاقتور بادشاہ کے سامنے آئے، موسیٰ علیہ السلام کس کے سامنے آئے، لیکن سامنے والے تو یہ تو رحمت للعالمین، آقائے کل ہے، مولائے کل ہے، دانائے سبل، تو ان کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ وَلَن تَجِدَ، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اے محبوب وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اب اللہ کی سنت، اللہ کی دستور، اللہ کے قانون کو کبھی نہ پاؤ گے کہ وہ بدل جائے، نہیں، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جو اللہ کے وعدے اپنے بندوں کے ساتھ وہ ایسے ہی رہیں گے، یعنی یہ کبھی نہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کفار کے مقابلے میں مومنوں کو بغیر مدد کے چھوڑے۔ لیکن وہ سورت بنی اسرائیل آل عمران میں 160 نمبر میں پڑھا نا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہیں کون رسوا کر سکتے، لیکن اگر اللہ چھوڑے گا، اللہ کب چھوڑے گا؟ کہ جب تم اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے چھوڑو گے، بدعات پر ٹوٹ پڑو گے نا، خرافات پر جب ٹوٹو گے نا، نبی علیہ السلام کے سنت و صحابہ کے طریقوں کے مقابلوں میں تم ہندو اور عیسائیوں کے طریقوں پر ٹوٹ پڑو گے جانوروں کی طرح، پھر تمہارا ذلت مقدر میں بن جائے گا، پھر تمہاری مدد کون کرے گا؟ پھر یہ مت سوچنا کہ ہمیں کامیابی ملے گی، پھر ذلت تمہارے مقدر بن جائے گی۔ تمہارے لیے معیار ہے جیتنے کا کہ اس پہ رہو گے تو کامیابی تمہاری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہی تو ہے جس نے روکے ان کے ہاتھ تم سے۔ وہ حملہ بھی تو کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ نے ہمت ہی نہیں دی۔ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ ورنہ یہ تو وہاں گئے، ان کے پاس کون سا اسلحہ تھا؟ یہ تو جنگ کے لیے گئے بھی نہیں تھے۔ وہ حملہ کر دیتے مکے والے لیکن کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے ان کے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے، اللہ وہی تو ہے کفا جس نے روکے آئیدیہم ان کے ہاتھ عنکم تم سے، وائدیکم عنہم اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، تم نے بھی
ان پر جو ہے لڑنے کا آغاز نہ کیا، لڑنے نہ لڑے. ہاں بے مکہ مکہ تھا وادی مکہ میں، وہاں یہ لڑائی ہوتی تو کامیابی تو مسلمانوں کی ہوتی، لیکن حکمت پر مبنی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس جنگ کو ختم کر دیا، جنگ نہ ہوئی. یعنی فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں تمہارا ایسا روب ڈال دیا کہ وہ مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، اور مکہ معظمہ بآسانی فتح ہو گیا. تم کو بھی کشت و خون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی. اسے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ قوت سے فتح ہوا، نہ کہ فقط صلح سے. یا مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تم سے اور تم کو کفار سے روک دیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن 80 کفار مکہ سے کفار مکہ ہتھیار باندھ کر اور پہاڑ سے اترے مسلمانوں پر حملے کرنے کو. مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے عقائد و جان کے بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے انہیں معافی دے کر چھوڑ دیا. سیاحت میں ان کا ذکر ہے. وہ جب بھی آئے تو شکست کھا کے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے فتح ان کی لکھی تھی، بظاہر جو پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ قدرتوں کا مالک ہے، علم کا مال ہے، علم والا، حکمت والا ہے. من بعد ان اسفرکم، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا، تم اس پر کامیاب ہوئے، ان کو گرفتار کر لیا. وہ تو آئے کہ حملہ کریں گے، ان کا خیال ہی نہیں ہوگا. ارے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، سچے نبی کے سچے غلاموں کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. تم کیسے صبح کی نماز میں کھڑے ہوئے حملہ کر رہے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے، لیکن کامیابی نہیں ہوتی. جب بھی دیکھیں تو منہ کی کھانی پڑی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے، تمہیں جزا اور سزا بھی دے گا. ہاں مسلمانوں کو جزا اور کافروں کو سزا، سب کے اعمال کردار ان کے ذہن میں جو کچھ اللہ کے علم میں اللہ دیکھ رہا ہے. ہم الذین، یہ وہی تو ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم تمہیں روکا، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے. پیارے عقائد و جان صحابہ کرام کے ساتھ کس کے لیے گئے تھے؟ عمرے کے لیے. والہدی معکوفا، اور ہدیہ کو، قربانیوں کو، قربانی کے جانور معکوفا جو رکے ہوئے تھے ان کو 70 اونٹ ساتھ قربانی کے تھے. ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ کو پہنچے، وہاں پہ ذبح کیے جائیں. اب یہ اعتراض ہے کہ عقائد و جان ذیقات میں گیا، عمرے کے لیے گیا، تو قربانی کے جانور عمرے میں کہاں سے آ گئے؟ عمرے میں جانور ہوتے ہیں قربانی کے. تو بھائی اگر وجوباً نہیں ہوتے، حج تمتع میں ایک جانور قربانی کرنا پڑتا ہے، حج قران میں 2 کرنے پڑتے ہیں، حج افراد میں نہیں ہوتا، عمرے میں بھی نہیں ہوتا. لیکن استحبابی طور پر تو ہے نا، تو یہ وجوباً نہیں ہے. ورنہ قائد ہو جان تو عمرے کے لیے گیا، وہاں تو وجوبی طور پر تو قربانی نہیں ہوتی نا. تو یہ جواب ہے. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ مسلمان مرد اور عورتیں، کچھ مسلمانوں کی عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں چھپے ہوئے ہیں. کس میں؟ مکہ میں. مکہ معظمہ میں بہتر مسلمان وہ تھے جو مجبوراً اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکے تھے. دیکھو تفاسیر نے، حضرت عباس امیر معاویہ بھی تھے، کہتے اگر تم تو انہیں نہ جانتے تمہارے تلواروں کے زد میں آ جاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ تو مسلمان ہو چکے تھے اور بعض جو نہ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے دن تو سب لینے لگ گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. انت تم انہیں رون دیتے، انہیں پامال کر دیتے. فتصیبکم منہم معرہ، تم بغیر علم، تو تمہیں پتہ نہ ہوتا، تمہیں ان سے جو ہے نقصان پہنچتا، بے خبری میں، بغیر علم، انجانے میں ضرر اور صدمہ، نقصان پہنچتا تمہیں.
اس لیے یہاں جنگ نہ ہوا، فتح وہ صلح حدیبیہ ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، اور وہاں انہوں نے پھر قربانیاں کی اور وہاں سر منڈایا، واپس چلا، بولا اگلے سال پھر دیکھیں گے۔ لیدخل اللہ فی رحمتی، یہ اس لیے وقت تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں داخل کر دے من یشاء، جس کو چاہے، ان مکے والوں میں سے۔ اگر مار دیتے تو بات ہی ختم ہوتی۔ اب طائف میں حضور گئے تو فرشتہ بولا دعا کرے، اب ان کو پہاڑوں میں ٹھیس نیس کر دیتے، پہاڑ اوپر گیا، بولے نہیں میں ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں کرتا، دعا خیر کو اللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھ ہیں۔ تو بعد میں سب مسلمان جہاں سے بھی دیکھے مسلمان ہو کر آ رہے۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر یہ جدا ہو جاتے، ہاں مسلمان ان سے نکل آتے، کافر جدا ہو جاتے، یعنی اگر موجودہ مومن کفار مکہ سے علیحدہ ہو جاتے، یا جن کو اسلام کی توفیق ملنے والی ہے وہ ان کفار سے علیحدہ ہو جاتے، جو کفر پر مرنے والے ہیں تو کفار پر عذاب الہی آ جاتا، اور یہ صحابہ کے اکرام کے ہاتھوں سے۔ تو رب فرماتے لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو ہم ضرور عذاب دیتے، سزا دیتے انہیں جو کافر ہیں، ان میں سے دردناک عذاب۔ معلوم ہوا کہ نیکیوں کے طفیل بدوں سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ وسیلے کا ثبوت ہوا، یعنی کفار مکہ پر اس لیے عذاب نہیں آتا کہ ان میں مؤمنین صالحین موجود ہیں، اگر یہ نہ رہے تو عذاب آ جاتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال میں آیت نمبر 33 میں پڑھا۔ تو اس کی تائید اس آیت مقدس سے ہوئی۔ تو صالحین کی برکت سے جہاں نیکوکار لوگ رہتے ہیں اور پھر عقائد و جہان رحمت للعالمین ہو، تو پھر اس امت پر کیسے ایسے عذاب آ سکے جو صفحہ ہستی سے مٹ جائے، جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہے مٹا۔ اجعل الذین کفروا، رب فرماتا ہے جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں کیا رکھی، فی قلوب الحمیہ، آڑ رکھی، حمیہ ضد، حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی آڑیں رکھی کفار مکہ نے، اس ضد پر کہ ہم اس سال آپ کو عمرہ نہ کرنے دیں گے، سالہ آئندہ کرنا۔ یہ نری جہالت ضد تھی۔ رب فرماتے یہ کیا تھا، ان کو کیا تکلیف تھی، اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ اپنے حمیت پر، عصبیت پر وہ لڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، تعصب میں لگے ہوئے تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنے رسول پر اطمینان و سکون، اس کو اتنا حوصلہ دیا، اتنا حوصلہ دیا کہ بالکل پہاڑ جیسے بالکل پرامن، اور تمام صحابہ کو کنٹرول کیا اور ایسے حالات کو کنٹرول کیا۔ رب فرماتے یہ رب کا کرم تھا۔ ہاں، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ پر، مومن کون تھے، صحابہ ہی تو تھے اس وقت، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ زیادہ اس کے حقدار تھے اور اس کے اہل تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حقدار اور یہ ان پر لازم کیا، ان کے دلوں میں ایمان نقش کیا، وہ اس قابل تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز دیتے ہیں نا کسی کو، وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، حقدار ہوتا ہے، تو اللہ دے دیتا ہے نا۔ ان کی شان ہے صحابہ کی بلند۔ ہم کہتے ہیں ہم وہاں ہوتے، ارے ہم وہاں ہوتے، ہم کون سے، ابھی بھی تو پیارے عقائد و جہان نے فرمایا، ارے میرے کیا شان بیان کی، وہ ہیں جنہوں نے مجھے، تم تو دیکھ رہے ہو قرآن اترتے دیکھ رہے ہو، ارے ان سے ان کی شان دیکھو جو بعد میں آئیں گے اور کہیں گے کاش ایک نگاہ رسول اللہ کی مل جائے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے۔ حضور نے تو آنے والوں کی تعریفیں کی، صحابہ کے سامنے کی، بولے ایسے ہوں گے۔ اور وہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جب نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، ہاں، ماتھے پہ 12 نہیں بجاتے، کہ حضور کی تعریف سنی تو ماتھے پر 12 بج گئے۔ ہاں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے، کریم والا ہے۔ پیارے پیارے واقعات، یہ ہم تفصیل نہیں کرتے، انتہائی مختصر، کیونکہ تاکہ درس بھی ہو اور آپ لوگ شرکت بھی کریں اور سامعین بھی سنیں۔ آج
کے دور میں سوشل میڈیا پر اکثر ڈرامے اور بہانے اور لڑنے والوں کو زیادہ سنتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے۔ یہ جو میں نے آیت 100 نمبر سنائی سورہ توبہ کی، یہ آل عمران میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اتحاد کے درس کی طرف، اور اپنے عقائد حقہ بیان کرو، معمولات اہل سنت بیان کرو، دوسروں کو پیچھے نہ پڑو۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی نے پٹھانوں کی کہاوت ہے، کسی نے کسی کو بولا کتا تمہارا کان لے گیا، اب وہ نہ کان کو دیکھے نہ اس کے پیچھے بھاگا اپنے آپ کو ذلیل کر دیا۔ تو اپنے دین کی خدمت کرو، ہمارے دین میں یہ ہے، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، پیارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں۔ خواہ بس شور مچایا، ادھر ادھر لگ گئے، اور پھر نہ ادھر دھیان رہا نہ مسلمانوں، دنیا والوں کو تو ہم نے پیغام دینا، ہمارا دین یہ ہے، ہمیں کبھی شکست نہیں ہوئی، ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم جب راہ راست پر رہتے ہیں نا، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یاد رکھیں۔ ہم پٹلی سے اتریں گے تو جنگل میں پھر درندے ہمیں اچک لیں گے، اگر ریل گاڑی ہماری پٹلی پر جا رہی ہے تو جو شیر سامنے آئے گا وہ بھی کچل جائے گا، ہمارے سامنے جو آئیں گے پھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے قرآن پاک کو سننے اور پھر آگے ان کو پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی مشکلاتوں کو آسان فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔